امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے افغانستان میں اپنے مکمل فوجی انخلا سے قبل 10 معصوم شہریوں کو ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی انکوائری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کابل میں 29 اگست کو امریکی ڈرون حملے میں ایک امدادی تنظیم کا کارکن اور اس کے خاندان کے 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں 7 بچے شامل تھے اور سب سے کم عمر بچی سمیہ مکس 2 سال کی تھیں۔ سوشل میڈیا پر امریکہ کی جانب سے اس غلطی کو تسلیم کرنے کا بیان زیر بحث ہے۔ اس ڈرون حملے میں معصوم شہریوں کی ہلاکت پر بائیڈن انتظامیہ کو شدید تنقید کا بھی سامنا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ نے بہت دیر بعد کسی ڈرون حملے میں غلطی کو تسلیم کیا ہے، جبکہ کچھ کے مطابق مکس اس غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگنا ناکافی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے یہ ڈرون حملہ کابل ایئرپورٹ پر خوفناک دہشت گرد حملے کے بعد کیا تھا۔ 26 اگست کو کابل ایئرپورٹ پر دولت اسلامیہ خراساں کے ایک دہشت گرد حملے میں 170 افغان شہری اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب امریکہ افغانستان میں موجود نہیں، امریکی فوج کی یہ غلطی افغانستان میں مستقبل کے انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کی درستگی پر سوالات اٹھاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں کچھ لوگوں کے لیے ایک مثال بنی ہے کہ ڈرون کے ذریعے فوجی کارروائیوں سے خطرات لاحق ہیں۔ امریکہ اور اسلامی تعلقات کی کونسل CAIR کے نیشنل ڈائریکٹر ایگزیکٹو نے کہا کہ اس معاملے میں میڈیا نے اگر تحقیقاتی رپورٹس نہ کی ہوتیں تو امریکی فوج اسے جائز قرار دیتی۔ ان کئی ڈرون حملوں کی طرح جس میں افغانستان، پاکستان، یمن اور عراق میں ہزاروں ہلاک ہوئے۔ ایک ادارے کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے CNN کے پروڈیوسر کا کہنا تھا کہ امریکہ ڈرون حملوں میں پاکستان میں 245 سے 303، یمن میں 124 سے 150، صومالیہ میں 34 سے 121 اور لیبیا میں 637 سے 930 معصوم شہری ہلاک ہوئے۔ تاہم امریکہ کی خارجہ امور کی تجزیہ کار کا کہنا تھا امریکہ فوج نے بہت عرصے بعد کسی ڈرون حملے میں شہریوں کی ہلاکت کی غلطی کو تسلیم کیا ہے اور معافی مانگی ہے، مگر اس سے کابل کے اس خاندان یا گزشتہ حملوں کے خاندان کو تسلی نہیں ملے گی۔ کانگریس کی رکن الہان عمر نے واضح کیا کہ کابل میں ڈرون حملے کی وجہ سے معصوم شہریوں کی ہلاکت پر معافی کافی نہیں ہے، ہمیں اس میں ملوث ہر شخص کے احتساب کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے امریکی ڈرون پروگرام پر مکمل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکی ڈرون حملہ اس وقت ہوا جب امدادی کارکن ضمیری احمدی اپنے گھر کے گیراج میں آئے، جو ایئرپورٹ سے قریب 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ امریکی ڈرون حملے کے فوراً بعد ایک دوسرے دھماکے کی بھی آواز سنی گئی تھی۔ امریکی فوج کو لگا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کار میں دھماکہ خیز مواد تھا، مگر حالیہ تحقیق میں پتہ چلا کہ اس دوسرے دھماکے کی ممکنہ وجہ گیراج میں پڑا گیس سلنڈر تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں احمد ناصر شامل ہیں، جو امریکی فوج کے لیے مترجم تھے۔ دیگر متاثرین عالمی تنظیموں کے ساتھ ماضی میں ملازمت کر چکے تھے اور کچھ کے پاس امریکی داخلے کے ویزے بھی تھے۔ ایک بیان میں امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمیں اب معلوم ہے کہ ضمیری احمدی اور دولت اسلامیہ خراساں میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس دن ان کی سرگرمیاں کسی خطرے کا باعث نہیں تھیں۔ ہم معذرت خواہ ہیں اور ہم ایسی خوفناک غلطی سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔